میرے گھر آ، مجھے چل کے دکھا۔ کتنا پیار علی کو بیٹی سے۔ جب کوفے آئی ہے، کتابوں میں آج بھی خط لکھا ہوا ہے، مولا علی نے جناب حسن کو خط لکھا، حسن بہنیں لے کے کوفے آ جاؤ۔ اور حسن یاد رکھنا، نبی کے اسبل میں جہاں ایک قصوہ نامی اونٹنی ہے جو نبی نے پالی تھی، اس میں میری زینب کو لے کے آنا، کیونکہ یہ اونٹنی محمد کی ہے اور محمد نے بچپن سے اس اونٹنی کو اپنے گھر پالا تھا۔ فرمایا قصوہ پہ بچھا کے لانا۔ کوفے کے باہر جا کے علی انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جب بیٹی کا اونٹ آیا نا جی، تو امیر المومنین گئے۔ اس دن کتابیں لکھتے ہیں کہ مولا نے کوفے میں اعلان کروایا تھا کہ جس نے کوئی خریداری کرنی ہے وہ پہلے کر لے۔ اس دن کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہ آئے، میری بیٹی مدینے سے آ رہی ہے۔ کوفے کی گلیوں میں سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا، کوفے میں چپ خاموشی تھی۔ امیر المومنین بڑھے، بی بی کا محمل رکا، محمل کا پردہ اٹھایا، علی کی آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے خاندان رسالت تجھ پہ علی کا سلام ہو۔ پردے کے اندر سے آواز آئی، علیکہ السلام یا ابی، اور میرا بابا تجھ پہ بیٹی کا سلام ہو۔ علی کی آواز آئی، زینب رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زینب رو کہتی، بابا کیسے تکلیف ہوتی، حسن بھی ساتھ تھا، حسین بھی ساتھ تھا۔ اب میں صدر پڑھنے لگا، علی کی آواز آئی، زینب تھوڑا میرے قریب آ، زینب تھوڑا میرے قریب آ۔ زینب کا چہرہ بابے کے سامنے گیا، بی بی نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، بی بی کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا۔ علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا۔ بی بی زینب نے خوف کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ساتھ اپنے چہرے کو چھپایا۔ علی کی آواز ہے، زینب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول۔ بی بی زینب نے آنکھیں کھولی، انظر فی علی یمینا بالکوفہ و شمال بالکوفہ۔ طریقہ تھی، علی نے ایک دفعہ کوفے کی گلی کو دائیں سے دیکھا، ایک دفعہ کوفے کی گلی کو بائیں سے دیکھا۔ علی کی آواز ہے، زینب اپنا چہرہ اماری سے باہر کر۔ زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، زینب یہ دارالعمارہ ہے، زینب یہ کوفے کی جامع مسجد ہے، زینب یہ کوفہ کی گلیاں ہیں۔ علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی، بابا حکومت دکھانی ہے حسن کو دکھا، جگیر دکھانی ہے حسین کو دکھا، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، مجھے گلیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ فرمایا زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا تجھے تقدیر کوفے لائے۔ یہی 40 ہجری کا رمضان تھا، علی کے دروازے پہ کوفے میں شور ہوا۔ علی دروازے پہ گئے، کوفے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی تھی، دروازے پہ کھڑی کوفے کی عورتوں کی آواز، یا علی آپ نے کہا تھا کہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، فرمایا حق ہے۔ یا علی آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں ایک قرآن پڑھو، 1000 مہینے کی تلاوت سے افضل ہے، فرمایا حق ہے۔ فرمایا یا علی ہمارے شوہر ہمارے گھر کے مرد مسجد میں تجھ سے قرآن پڑھنے جاتے ہیں، یا علی ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی مدینے سے آئی ہے، اور جو مدینے کی عورتوں کی شادی کوفہ ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ہو بہو آپ کی طرح قرآن پڑھتی ہے۔ یا علی ہمیں اجازت ہے ہم تیری بیٹی سے قرآن پڑھیں۔ علی نے اجازت دے دی، کوفے کی عورتیں بی بی زینب سے قرآن پڑھنے آنا شروع ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ رمضان کی پہلی 10 دن گزرے تھے، یا علی کی بیٹی نے کوفے کی عورتیں زینب کے سامنے قرآن پڑھ رہی تھی، بی بی نے دیکھا کہ کوفے کی عورتوں ایک مرتبہ قرآن سے نظریں اٹھاؤ، قرآن سے نظریں اٹھائیں، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میرا چہرہ دیکھو۔ کوفے کی عورتوں کی نظریں علی کی بیٹی کے چہرے پہ گئی، بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، اپنے سر کے بال کھولے، کھول کے کہا مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو، ہو سکتا میں اس رنگ میں تمہارے سامنے آؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو۔ ایک کوفے کی عورت تڑپ کے کھڑی ہوئی، رو کے دی، بی بی تو اس رنگ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تیرا تو عباس جیسا بھائی ہے۔ فرمایا شریفوں کو اجڑتے، بابے نے کہا تھا دیر نہیں لگتی، بس سادات و غیر سادات آ گئی۔ لیلۃ القدر، قدر کی راتیں آ گئیں، بڑی لمبی تفصیلی شہادت۔ قدر کی راتوں میں ہر کوئی اپنے گھر میں عبادت، مسجد میں عبادت۔ علی کی بیٹیاں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے قدر کی پہلی رات میں کہہ رہی تھی، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ۔ آخری روزہ افطار کیا اس بیٹی کے گھر جس سے بڑا پیار تھا علی کو۔ تفصیلی شہادت نہیں پڑھتا۔ افطار کرنے کے بعد کتابیں کہتی ہیں کہ علی کے دروازے پہ شور آیا، دروازے پہ شور آنا تھا، عباس اٹھے جانے کے لیے۔ علی کی آواز ہے، عباس رک، میں جاتا ہوں۔ علی دروازے پہ گئے، 4 گھوڑا سوار نوجوان امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے، دراز قد، چہروں پہ نقاب تھے، تلواریں یوں علم کی ہوئی تھیں۔
علی نے دروازے پہ آ کے علی کی آواز کون ہے؟ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے زمین پہ آئے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پہلے نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، آواز مولا سلام میں اسود بن نباتا ہوں، دوسرے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا بھی سلام میں عبداللہ ابن عفیف ہوں، تیسرے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا سلام میں حذیفہ یمانی ہوں، چوتھے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا سلام میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ چاروں علی کے جرنیل نوکر تھے، چاروں علی کے جوان نوکر تھے، چاروں نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ علی نے فرمایا آدھی رات میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ دیکھا تھا یا علی منت کرنے آئے ہیں، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا ہے مولا تیرے خطبوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، مولا تو نے پچھلا خطبہ دیتے ہوئے پوچھا تھا آج کون سی رمضان ہے، مولا ہم میں سے ایک نے کہا تھا 17 رمضان ہے، تو نے کہا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ یا علی آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا مولا آپ نے اس رمضان اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا تھا یہ ان قریب لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی ہمیں بڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، یا علی کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، یا علی ہم چاروں نے آج رات ایک جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دی ہے ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یا علی ہم تیرے دروازے میں پہرا دیں گے، یا علی آپ نماز پڑھیں گے ہم پہرا دیں گے، آپ گھر میں بیٹھیں گے ہم پہرا دیں گے۔ یہ بولتے رہے علی چپ سنتا رہا، یہ بولتے رہے علی چپ سنتا رہا۔ علی رو کے کہتے آج میرے دروازے میں پہرا کیوں دینا چاہتے ہو؟ یا حذیفہ یمانی آگے بڑھا، اس نے تینوں صحابیوں کو پیچھے کیا، علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں ضعیف بھی ہوں اور میں بات بھی کر سکتا ہوں، یا علی صرف منت ہے آپ ہیں وقت کے امام، یا علی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جائے، یا علی تیری بیٹیاں تیری شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی آواز آئی تم چاروں کو خدا جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، لیکن میں تمہیں حکمن کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا جب علی نے حکمن کہہ دیا تھا پھر ہم پہ کھڑے رہنا حرام ہو گیا تھا، ہم اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے، ہم نے کوفے کی گلی سے نکلنا شروع کیا، علی اپنے دروازے پہ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ کہتا میں پوری زندگی وہ منظر نہیں بھولا، جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے علی کو دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہا تھا حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ مجھے اللہ کے حوالے کر دو۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، حذیفہ کہتا روتا ہوا میں گھر آیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین میں پھینکا، اپنی تلوار اتار کے میں نے دیوار پہ ماری، میں نے زمین پہ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رونا شروع کیا۔ میری زوجہ کمرے سے نکل کے آئی، اس نے کہا حذیفہ شرم کر، علی کا نوکر ہو کے بزدلوں کی طرح رو رہا ہے۔ اس نے کہا بزدلوں کی طرح نہیں رو رہا، ہم علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارے مولا کو کچھ ہو نہ جائے۔ حذیفہ کہتا میری زوجہ نے کہا تسلی کر، وہ فاتح خیبر ہے، کس کی جرت ہے ہمارے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ حذیفہ کہتا وہ تسلیاں دیتی رہی، میری آنکھیں بند ہو گئی، میں وہی ریت میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑا، جھنجھوڑ کے حذیفہ آنکھیں کھول، یہ دیکھ شور کیسا ہے۔ حذیفہ کہتا میں نے کان لگایا، آواز آئی قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، حسین کا بابا مارا۔ ماتم کر جو علی کا مسئلہ سنے آئے، کوفے کی گلیوں میں سنا آ رہی، کوفے والوں علی مارا گیا، کائنات کا بادشاہ مارا گیا، عید سے پہلے زینب یتیم ہو گئی، پردیس میں محمد کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ حذیفہ کہتا میں ننگے پاؤں دوڑا، حذیفہ کہتا جب میں دوڑا تو میں نے دیکھا مسجد سے زخمی علی کو لایا جا رہا۔ حذیفہ کہتا میں پیچھے پیچھے روتا ہوا چلا، حذیفہ کہتا میں اپنی داڑھی پہ پیٹ بھی رہا تھا، اپنے رانوں پہ بھی پیٹ رہا تھا، میں ماتم کر رہا تھا۔ یا علی کی گلی آئی، گلی میں علی نے اپنے بیٹوں کو کہا روکو، حذیفہ کو آگے بلاؤ۔ حذیفہ کہتا میں قریب گیا، میں نے امیر المومنین کے قدم پکڑ لی، میں نے رو کے کہا تیری رات منت کر کے گئے تھے، ہمیں دروازے میں پہرے دینے دے، مولا مجھے بتا زخم کتنا گہرا آیا ہے۔ امیر المومنین کی آواز آئی حذیفہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، تو پیچھے سے روتا آ رہا ہے میں سنتا آ رہا ہوں، اب آ گیا میرا دروازہ، حذیفہ اپنا رونا بند کر دے، تیری رونے کی آواز میری بیٹی کے کان میں نہ چلی جائے۔ اللہ جانے وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جو ماتم نہیں کر سکا۔ یا علی تجھ سے صحابی کی آواز برداشت نہیں ہوتی، شرابیوں کے مجمع میں بے غیرت پوچھ رہے